السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 9 اکتوبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ لکھیم پور واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ۔ سنیکت کسان مورچے نے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کو برخاست کرنے اور ان کے بیٹے آشیش مہرا کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ سنیکت کسان مورچے نے لکھیم پور قتل عام کے خلاف ہفتے کو یہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ لکھیم پور واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے، اس لیے مشرا کو برطرف کیا جائے اور ان کے بیٹے آشیش مشرا کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ بھارتیہ کسان یونین کے جوگیندر سنگھ اگراہن نے بتایا کہ بی جے پی حکومت نے تحریک کو بدنام کرنے کی تمام کوششیں کیں لیکن وہ ناکام ہوئی۔ تحریک کو توڑنے میں ناکامی کے بعد گزشتہ 3 ماہ سے بی جے پی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ حکومت تشدد کے ذریعے تحریک کو کچلنا چاہتی ہے۔ حکومت مکمل طور پر تشدد پر آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب امن اور جدوجہد سے دیا جائے گا۔ لکھیم پور کھیری تشدد کے خلاف کسان مورچے کا 18 کول ریل روکو آندولن۔ سنیکت کسان مورچے نے ہفتے کو وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا اور ان کے بیٹے آشیش مشرا کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو دسہرے کو وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے پتلے جلائے جائیں گے۔ سنیکت کسان مورچے نے لکھیم پور واقعے کے خلاف یہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت 11 اکتوبر تک ان کے مطالبات کو قبول نہیں کرتی ہے تو 12 اکتوبر کو تکونیا لکھیم پور میں حق کی فتح اور جھوٹ کی تباہی پروگرام کے تحت پتلے جلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سنیکت کسان مورچے کا اجلاس کل منعقد ہوا جس میں فیصلہ لیا گیا کہ 12 اکتوبر کو تکونیا کے مقام پر 5 شہیدوں کو آخری ارداس دی جائے گی۔ انہوں نے پورے ملک کے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ اس موقع پر تکونیا پہنچے ہیں۔ آسام میں بیشتر مسلمان کنورٹڈ ہیں، ان کے آبا بیف نہیں کھاتے تھے۔ اپنے متنازع بیانات کے لیے مشہور آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک بار پھر مسلمانوں کے تعلق سے قابل اعتراض بیان دیا ہے۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ ریاست میں بیشتر مسلمان مذہب تبدیل کر کے مسلمان بنے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے آبا گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ہیمنت بسوا سرما نے اپنے بیان کا بچاؤ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ان لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کے آبا بیف نہیں کھاتے تھے تو اس میں غلط کیا ہے؟ کم از کم بیف کے استعمال کو فروغ نہیں دیا جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ ریاست آسام کے مذہبی مقامات پر بیف پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جس کے بعد تنازعات شروع ہو گیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کے تبصرے کا دلت بستی میں جھاڑو لگا کر دیا جواب۔ پچھلے دنوں پرینکا گاندھی کا جھاڑو لگاتے ہوئے ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جب انہیں سیتاپور گیسٹ ہاؤس میں پولیس نے 60 گھنٹوں تک حراست میں رکھا تھا۔ اس ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ عوام نے انہیں صرف جھاڑو دینے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس تبصرے کے بعد پرینکا گاندھی لکھنؤ میں ایک دلت بستی پہنچی اور وہاں واقع والمیکی مندر کے احاطے میں انہوں نے جھاڑو دیا۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا تبصرہ ان کے خلاف نہیں بلکہ کروڑوں خواتین، دلتوں اور صفائی ستھرائی کارکنوں کے خلاف ہے جو گھروں اور شہریوں کو پوری عزت کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صفائی کا کام کرنے والوں کی تذلیل کی ہے۔ پرینکا گاندھی نے مزید کہا کہ یہ کہہ کر انہوں نے میری توہین نہیں کی، یہ آپ سب کی توہین کی ہے کیونکہ کروڑوں دلت بھائی بہن صفائی کارکن ہیں۔ پرینکا گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسی وجہ سے انہوں نے خود والمیکی مندر کی صفائی کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دکھا سکیں کہ صفائی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے چیف منسٹر سے کہا کہ وہ اپنی ذہنیت تبدیل کریں۔ حکومت کے اشارے پر ہوئی مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری۔ آزاد سماج پارٹی کے ضلع کارکنان نے آج سہارنپور میں مظاہرہ کر کے مولانا کلیم صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند کو میمورنڈم بھیجا اور کہا کہ مولانا کلیم صدیقی ایک ممتاز اور معروف مذہبی اسکالر ہیں جنہیں سازش کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ میمورنڈم میں مزید کہا گیا کہ مولانا کلیم صدیقی ایک ممتاز مذہبی اسکالر ہیں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ملک کے آئین و دستور کا احترام کرتے ہوئے تمام
تمام طبقات کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ریاستی حکومت کے اشارے پر مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کیا گیا تاکہ مسلمان سڑکوں پر اتر کر احتجاج کریں اور پولیس کو ان پر گولیاں چلانے کا موقع مل جائے، جس سے ماحول خراب ہوگا، لیکن ہم ریاست میں فسادات نہیں ہونے دیں گے۔ RSS کے نشانے پر کیرالہ کے طلباء۔ دہلی یونیورسٹی کے کروڑی مل کالج میں فزکس کے پروفیسر راکیش پانڈے کے ایک بیان نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے، جو سیاسی رنگ بھی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پروفیسر راکیش پانڈے نے گزشتہ ہفتے اپنی فیس بک وال پر لکھا، ایک کالج میں ایک کورس میں صرف 20 سیٹیں ہیں، لیکن 26 طلباء کو داخلہ دینا پڑا کیونکہ ان سب نے کیرالہ بورڈ سے 100% مارکس حاصل کیے تھے۔ گزشتہ چند برسوں سے کیرالہ بورڈ مارکس جہاد کر رہا ہے۔ بتا دیں کہ پروفیسر راکیش پانڈے ہندو قوم پرست تنظیم RSS کے رکن ہیں۔ وہ RSS سے تعلق رکھنے والی اساتذہ کی تنظیم نیشنل ڈیموکریٹک ٹیچرز فرنٹ کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ پروفیسر پانڈے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیرالہ کے لوگوں نے جس طرح جواہر لال نہرو یونیورسٹی پر قبضہ کیا ہے، وہ دہلی یونیورسٹی پر قبضہ کرنے کے لیے اسی طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کیرالہ سے دہلی یونیورسٹی میں دراندازی کی کوشش ہے۔ 8ویں امیر کے انتخاب کے لیے اجلاس جاری۔ بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں امیر شریعت ثامن کے انتخاب کے لیے ارباب حل و عقد کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں جب 4 امیدواروں کے نام پیش ہوئے تو حمایتی اپنے اپنے پسند کے امیدوار کی تائید میں نعرے لگانے لگے۔ حالات ہنگامہ خیز ہونے کے بعد 2 امیدواروں نے اپنا نام واپس لے لیا۔ نام واپس لینے والے امیدواروں میں مولانا شمشاد رحمانی اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں۔ اب مابقیہ 2 امیدواروں میں سے کسی ایک کے نام پر اتفاق نہیں ہوا تو پھر ضابطے کے مطابق ووٹنگ کے ذریعے امیر شریعت منتخب کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے 851 اراکین اجلاس میں شرکت کرنے پہنچے ہیں۔ اجلاس کچھ تاخیر سے 11:30 بجے شروع ہوا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے پولیس انتظامیہ پوری طرح مستعد نظر آ رہی ہے۔ گڑگاؤں میں نماز جمعہ کے خلاف ہنگامہ آرائی۔ گزشتہ کئی جمعوں سے گروگرام شہر کے سیکٹر 47 میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کو لے کر کچھ شرپسند عناصر کے ذریعے ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے۔ ہنگامہ آرائی کا مقصد یہاں 2018 سے جاری جمعے کی نماز کو بند کرانے کی کوشش بتائی جا رہی ہے۔ اس دوران کل سیکٹر 47 میں جمعے کی نماز سابق ممبر پارلیمنٹ بیماری کی حالت میں محمد ادیب سمیت عمائدین شہر نے پولیس انتظامیہ کی سخت پہرے داری میں مفتی سلیم بنارسی کی سربراہی میں پرامن طور پر نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر سابق ممبر پارلیمنٹ محمد ادیب نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس ملک کی سانجھی وراثت ہو، آج اس ملک کی زمین پر مسلمانوں کو نماز نہ پڑھنے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسٹر جناح کی تھیوری کو ٹھکرایا تھا، گاندھی جی کو اپنایا تھا، لیکن شرم کی بات ہے کہ ہمیں اس کے باوجود یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ موصوف نے کہا کہ ہماری مسجدوں پر اسٹے لگایا ہوا ہے، آثار قدیمہ کے نام پر ہماری مسجدیں غیر آباد کی ہوئی ہیں، ہمیں ہماری مسجدیں دے دو، زمین دے دو، ہمیں کھلے میں نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں دراصل یہ قانون کو نہ ماننے والے ہیں اور انتظامیہ کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے سامنے ایسے عناصر سر ابھار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔